السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ آسان اصول فقہ کے اندر وضاحت و بیان کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہر سبق کے شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ بات آپ سے دہرائی ہے کہ پرانے اسباق کو ضرور سن لیا جائے یا کم سے کم پڑھ لیا جائے، تاکہ نئے سبق میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہر نیا سبق اپنے پچھلے گئے ہوئے سبق کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو نئے سبق کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ پرانے سبق کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ تو میں اسی امید کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ سبق دہرا لیا ہے یا کم سے کم آپ کو پرانے سبق کی ساری باتیں یاد ہیں، جو اس نئے سبق کو سمجھنے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ آج کا جو سبق ہمارا ہے، وضاحت و بیان کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں، واضح ہونے کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ اس کو پہلے تھوڑا سا شارٹ میں سمجھ لیجئے، اس چیپٹر میں ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں۔ ہر زبان میں اور ہمارے عام بول چال میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی اور بات کہتے ہیں جس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہماری بات سے کوئی دوسرا پہلو بھی نکل جاتا ہے جو ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بات اس سے نکل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ زید کو اب میں نہیں ٹوکتا ہوں، زید سے اب میں بات نہیں کرتا ہوں، تو میرے اس لفظ کا مطلب یہ ہے، میرے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ زید سے میری بات اب نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے 2 الگ الگ پہلو نکال سکتے ہیں آپ۔ پہلا یہ کہ زید سے میری دشمنی ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں پہلے زید سے بات کیا کرتا تھا، اسی لیے تو اب بات نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ جو 2 بات ہم نے نکالا کہ زید سے میری دشمنی ہو گئی ہے یا زید سے میں پہلے باتیں کیا کرتا تھا، یہ 2 باتیں میرا مقصد نہیں ہے کہنا۔ میرا مقصد صرف آپ کو یہ کہنا تھا کہ اب میں زید سے بات نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ 2 باتیں جو نکلی ہے یہ بھی میرے اسی جملے کا حصہ ہے، اسی جملے کا مفہوم یا حکم ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کے دوسرے پہلو بھی ہوتے ہیں جس کے لیے قرآن کا وہ لفظ آیا نہیں ہوتا ہے، مگر جب مجتہد اور فقیہ کچھ مسائل نکالتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، تو ان آیتوں کا بھی استعمال کرتے ہیں جس کے اندر دوسرے پہلو نکلتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلا ہے ظاہر، دوسرا ہے نص، تیسرا ہے مفسر، اور چوتھا ہے محکم۔ اب سب سے پہلے میں ظاہر پڑھ دیتا ہوں، پھر سمجھا دیتا ہوں۔ ظاہر کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جس کی مراد خود اس لفظ سے سمجھ میں آ جائے، البتہ اس سے ثابت ہونے والا حکم کلام کا مقصود نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس آیت کا مقصد تو تجارت اور سود میں فرق بیان کرنا ہے، البتہ اسی سے خرید و فروخت کا جائز ہونا اور سود کا ناجائز ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ اس اعتبار سے یہ ظاہر ہے۔ پہلا ہے ظاہر۔ ظاہر کیا ہے؟
کلام کے اندر ایسا لفظ ہو یا وہ کلام ہی ایسا ہو جس کا مقصد کچھ اور بیان کرنا ہے، لیکن آپ اس سے کوئی اور حکم نکالتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، وہ آیت، وہ نص، قرآن کی یا حدیث کی عبارت، وہ آئی ہے کسی اور مقصد سے، وہ کچھ اور بتانے کے لیے آئی ہے، لیکن ہم نے غور و فکر کر کے اس سے ایک الگ حکم نکالا۔ تو اب سوال آئے گا کہ جب آپ نے حکم نکالا تو کیا یہ درست ہوگا؟ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس مقصد سے وہ آیت نازل ہوئی ہے یا آئی ہے اور جو حکم نکالا گیا ہے، ان دونوں کے اندر مناسبت بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مقصد کچھ اور تھا، حکم آپ نے اس کا الٹا نکال دیا۔ بالکل ویسی زید والی مثال لے لیجیے، میں نے کہا زید سے میری بات نہیں ہوتی ہے یا میں بات نہیں کرتا ہوں، تو اس کا مقصد ہے کہ زید سے میری بات نہیں ہوتی، اب میں اس کو ٹوک ٹک نہیں کرتا ہوں۔ اب آپ یہ مقصد نکال لے، حکم نکال لے کہ اچھا زید مر گیا اسی لیے، تو یہ میرا مقصد ہے ہی نہیں۔ میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ زید سے میرا تعلق نہیں ہے، اس کی موت کا جو خبر ہے وہ دینا مقصود نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ جو بات نکالا، یہ اس میں مناسبت نہیں ہے۔ تو ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی آیت آئے گی، اس کا مقصد کچھ اور ہوگا، اور اگر آپ نے اس سے کوئی اور حکم نکالا ہے تو وہ حکم مقصود تو نہیں تھا، وہ کسی اور وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی تھی، مگر جو حکم آپ نے نکالا ہے اس کے اندر مناسبت ہے، وہ درست ہے، اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ قرآن کی جو آیت ہے، یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بیع کو اور سود کو اور ربا کو فرق کرنے کے لیے آیا تھا۔ مشرکین مکہ جو خاص طور پہ جو کیپٹلسٹ لوگ تھے، ان کا زیادہ تر کاروبار سودی تھا، سود پر پیسہ دیتے تھے اور سود پر پیسہ بڑھا کر کے پھر لیتے تھے۔ ان کو جب روکا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی جیسے آپ کوئی سامان بیچتے ہیں تو آپ خریدتے ہیں کم قیمت پہ، بیچتے ہیں زیادہ قیمت پہ، تو ویسے ہی یہ سود بھی ہے، ہم دیتے ہیں کم پیسہ، لیتے ہیں زیادہ پیسہ، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس فرق کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ سود اور بیع جو ہے یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ خرید بکری ایک الگ چیز ہے، سود ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ فرق تھا، مقصد وہی تھا، لیکن اس سے یہ حکم نکل گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے اور بیع کو حلال کر دیا ہے، تو یہ جو حکم نکلا اور جو مقصد ہے، ان دونوں کے اندر بالکل برابری ہے، یعنی کہ ان دونوں کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہے، مقصد حکم بالکل ایک جیسا ہے۔ ایسی آیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ ظاہر آیت ہے، اس سے جو حکم نکل رہا ہے وہ، اور جو مقصد، جس مقصد کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ دونوں بالکل ایک ہے، برابر ہے، دونوں کے اندر کوئی باہمی تضاد نہیں نظر آتا ہے۔ ظاہر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، ظاہر سی بات ہے، اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ بالکل درست ہوتا ہے، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس سے حدود و کفارات بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اب حدود و کفارات تو سمجھ ہی رہے ہیں، جو ملٹری لاء کے اندر جو ریسٹرکشنز رہیں گے، کسی جرم کے لیے جو سزا مقرر کی جائے گی، جو پنشمنٹ ہوگا، وہ ساری چیزیں، یا اس پنشمنٹ، کسی جرم کے عوض میں جو پینلٹی ہم کو دینا پڑے گا، کفارات، وہ ساری چیزیں اس سے ثابت ہو جاتی ہے۔ البتہ اس میں تعویل و نسخ کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر تعویل بھی ہوتی ہے اور نسخ بھی ہوتا ہے۔ نسخ مطلب ہوتا ہے کوئی دوسری آیت نے اس آیت کے حکم کو ختم کر دیا ہو، اور تعویل کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا اس میں اور مزید اضافہ کرتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد، تو ان دونوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے نص۔ یہ وہ ہے جو ظاہر سے زیادہ واضح ہو اور وہی کلام کا مقصود ہو۔ نص جو ہوتا ہے ظاہر سے تھوڑا زیادہ اسٹرانگ ہے، یہاں جس مقصد کے لیے کلام آتا ہے، حکم بھی اسی لیے آتا ہے، یعنی یہاں کیا ہے، یہاں اسی حکم کے لیے وہ آیت آتی ہے، اس میں حکم کا مقصد کچھ، اس آیت کا مقصد کچھ اور اس سے حکم نکل جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اسی حکم کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کو نازل کیا جاتا ہے، یعنی آیت کا حکم اور آیت کا یہ مقصد، دونوں کا مصداق ایک ہی چیز ہوتا ہے۔ جیسے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
اور رباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، کہ اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیموں کے سلسلے میں عدل نہیں کر پاؤ گے تو تم ان میں سے نکاح کر لو جو بھی تم کو پسند ہو، عورتوں میں سے 2 نکاح کر لو، 3 کر لو، یا پھر 4 نکاح کر لو۔ لیکن اگر تم کو ڈر ہو کہ تم ان عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے، اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ باندی جو تمہارے ذمے ہو، وہ باندی جو تمہارے انڈر میں ہو۔ اب دیکھیے، اس آیت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ 4 ہی تک نکاح کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پس تعدد نکاح کے بیان کے اعتبار سے یہ نص ہے، نص پر عمل کرنا واجب ہے، البتہ اس میں بھی تعویل اور نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے۔ اب کہنے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا مقصد ہے نکاح کو بتانا کہ 1 بھی نکاح کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ اور قرآن کی آیت بھی اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ انسان کو بتایا جا سکے کہ میکسیمم وہ کتنا نکاح کر سکتا ہے۔ تو مقصد اور حکم دونوں سیم چیز ہے۔ نص پر بھی عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس میں بھی تعویل اور نسخ کا جو نص کے اندر بھی تعویل اور نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے۔ اگر ایک آیت کے نص سے دوسری آیت کے ظاہر میں بظاہر ٹکراؤ ہو تو نص کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سیکوینس آرڈر بتا رہے کہ مان لیے کوئی ایک آیت ہے جو ظاہر ہے، کوئی ایک آیت ہے جو نص ہے، اور دونوں کے اندر سے سیم حکم نکل رہا ہے، تو کس کے اوپر زیادہ عمل کیا جائے گا؟ تو نص والے اوپر عمل کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر سے زیادہ اسٹرانگ نص ہوتا ہے۔ جیسے مذکورہ آیت کا نص یہ ہے کہ بے وقت 4 تک ہی بیویاں کو رکھی جا سکتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ تمہارے لیے ان کے علاوہ ساری عورتیں حلال ہیں۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ قرآن میں ذکر کی گئی محرم عورتوں کے علاوہ سے نکاح جائز ہے، چاہیے کہ ان کی تعداد کتنی بھی ہو، چاہے ان کی تعداد کتنی بھی ہو۔ اب پہلی آیت کے نص کو ترجیح دی جائے گی کہ 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں نہیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ جو آیت ہے تو یہ ظاہر ہے، اس کا مقصد جو ہے حلال یعنی محرم عورتوں کو الگ کرنا ہے، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کی حلت کو بیان کرنا، یہ اس کا حکم ہے۔ تو اس آیت کو سننے کے بعد ایسا لگے گا کہ اچھا محرم عورتوں کو چھوڑ کر جتنے بھی غیر محرم عورتیں ان سب سے نکاح جائز ہو سکتا ہے، جتنا بھی چاہے کر لے، لیکن اس کے اسٹرانگ آیت نص والی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ نہیں، جتنے نہیں بلکہ 4 تک ہی کر سکتے ہیں، تو اسی لیے نص والی آیت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تمرینی سوالات دیکھیے، حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت کہا جاتا ہے جب لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسی معنی میں استعمال ہوتا ہو۔ مجاز کی تعریف کرو۔ مجاز اس لفظ کو کہتے ہیں جب حقیقی معنی پر عمل کرنے میں دشواری پیدا ہو۔ قرآن مجید سے کم اس کی 3 مثالیں پیش کرو۔ قرآن سے 3 مثالیں جو پیش کرنا ہے، تو پہلا او لامستم النساء والی، اور دوسری جو آیت ہے وہ ہے جناح الطیری والی، وخفض لہما جناح الطیری، جناح الذلی، سوری طیری کہہ رہا ہوں، وقل لہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہاں وخفض لہما جناح الذلی ہے نا، آیت میرے مائنڈ سے سلپ کر گئی، اوپر ہوگا وخفض لہما جناح الذلی، ہاں یہ والی 2 مثالیں ہو گئی۔ ایک اور مثال جو ہے یہ والی لے لیجیے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر والی۔ اس کے بعد ہے جن قرائن کی وجہ سے معنی حقیقی چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو مثالوں سے واضح کریے۔ الگ الگ قرائن تھے، عام طور پہ آپ کی کتاب میں 4 قرائن لکھے گئے ہیں۔ پہلا کہ بے عینی حقیقی معنی پر عمل کرنا امپاسبل ہو، جیسے کوئی کہے کہ میں اس درخت کو نہیں کھاؤں گا، تو وہاں مراد ہے کہ وہ درخت کے پھل نہیں کھائے گا، تو حقیقی معنی چھوڑا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ عرف کے اندر عام طور پہ حقیقی معنی کا استعمال نہیں ہوتا ہے، مجازی معنی کا ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے میں تمہارے گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا۔ تو اس اعتبار سے الگ الگ قرائن ہیں کہ عرف کی وجہ سے یا نص کی وجہ سے یا پھر لغت کی وجہ سے
یا پھر عقل اور شعور کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑا جاتا ہے۔ عموم مجاز سے کیا مراد ہے؟ عموم مجاز سے مراد یہ ہے کہ حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے مجازی معنی پر عمل کیا جا رہا ہو، لیکن ساتھ میں حقیقی معنی پر بھی عمل کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ حقیقت متعذرہ اور مہجورہ کی مثالوں کے ذریعے سمجھا۔ حقیقت متعذرہ کی مثال وہی درخت والی ہے کہ ایسی حقیقی جس پر عمل کرنا امپاسبل ہے، اور حقیقت مہجورہ وہ ہے کہ جس پر عمل کرنا تو ممکن ہے مگر اس پر عمل ہوتا نہیں ہے۔ حقیقت مستعملہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت مستعملہ کہتے ہیں اس حقیقی معنی کو جس کا اس پر استعمال ممکن بھی ہے اور استعمال ہوتا بھی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آ جائیے مفسر۔ وہ ہے جس کو اس قدر واضح ہو، وہ ہے جو اس قدر واضح ہو کہ تعویل و تخصیص کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اب نص سے زیادہ اسٹرانگ آ گیا مفسر۔ یہ قرآن کی وہ الفاظ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بہت واضح کر دیا ہو کہ اب اس کو جب خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے اندر تعویل اور نسخ کی گنجائش باقی نہیں ہے، ایکسیپٹ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پھر دوسری جگہ نسخ کیا ہو۔ تعویل کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ آیت جیسی ہے ویسے ہی استعمال ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے اس کو خاص کر دیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ سب سے لو لیول پہ آ گیا ظاہر، اس کے بعد آ گیا نص، اور اس کے بعد آ گیا مفسر۔ چلیے، جیسے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زنا کرنے والے مرد عورت دونوں ہر ایک کو ان دونوں میں سے مارو 100 کورے۔ اس میں میاں کا جو لفظ ہے 100، یہ بالکل واضح ہے اور تعویل کی گنجائش نہیں۔ تو مئۃ جلدۃ، میاں جو لفظ ہے یہ بالکل واضح ہے، 100 کا مطلب 100 ہے، نہ 99 نہ 101۔ مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس میں تعویل معتبر نہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تک اس میں نسخ کا امکان موجود تھا۔ جو وہی بات میں نے کہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے اور ایک نمبر بتا دیا یا اس کو فکس کر دیا ایکسپلین کر کے، تو اس کے اندر کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آیت نازل ہوئی یا حدیث کے ذریعے اس کو اگر نسخ کیا گیا ہو یا اس کے حکم کو بتا دیا گیا کہ یہ منسوخ ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر مفسر اور نص میں تعارض ہو تو مفسر کو ترجیح دی جائے گی، ظاہر سی بات ہے، کمزور جو ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے مفسر اور نص کے بیچ میں اگر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو مفسر کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور نص کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے تزوجتو میں نے نکاح کیا کا لفظ صحیح کے لیے نص ہے۔ اب اگر کسی نے تزوجتو کے ساتھ شہرن کہا تو شہرن اس نکاح کے نکاح موتا ہونے پر مفسر ہو گیا، لہٰذا اب یہ نکاح باطل قرار پائے گی۔ جب کوئی آدمی کہے گا تزوجتو میں نے نکاح کیا تو یہ نص ہے، اس سے نکاح کرنے کا حکم ثابت ہوا اور یہی مقصود بھی تھا، اس لیے اس نے تزوجتو کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن اگر اس کو مفسر بنا دیا جائے کہ تزوجتو شہرن کہ میں نے 1 مہینے کے لیے نکاح کیا، یا تزوجتو سنتن میں نے 1 سال کے لیے نکاح کیا، تو اب یہ مفسر ہوگا کیونکہ بالکل بات واضح ہو گئی، ایک نمبر سیٹ کر دیا گیا کہ مہینہ یا سال۔ تو اب سوال ہے کہ ان دونوں میں سے کس پر عمل ہوگا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ اب ان دونوں میں سے اس پر عمل ہوگا، مفسر کے اوپر۔ یعنی جب کوئی بندہ کہے گا تزوجتو شہرن کہ میں نے 1 مہینے کے لیے نکاح کیا تو اسی کو حکم مانا جائے گا کہ ہاں وہ یہی کہنا چاہ رہا تزوجتو کہ میں نے 1 مہینے کے لیے نکاح کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ شریعت اس نکاح کو قبول نہیں کرتی ہے، اس کو نکاح موتا مان کر کے اس نکاح کو باطل قرار دیا جائے گا، مگر اس اسٹیٹمنٹ کی بات ہے کہ قانون کے نظر میں ان دونوں میں سے کون سے لفظ کی ترجیح دی جائے گی۔ ایک دفعہ وہ کہے تزوجتو، مان لیا کہ زید ہے، زید کو نکاح کرنا ہے، قاضی صاحب نے پوچھا کہ تم کو نکاح قبول ہے، اس نے کہا تزوجتو میں نے نکاح کیا، یا قبلتو وہ کہے کہ مجھے قبول ہے، اور پھر دوسرے بار جب پوچھا جائے تو وہ کہہ دے کہ میں نے 1 مہینے کے لیے قبلتو شہرن یا تزوجتو شہرن کہہ دے، تو اب سوال یہ آئے گا نا کہ ایک طرف تو اس نے بغیر شہرن یا سناتن کے کہا، دوسری طرف اس نے سناتن اور شہرن کے ساتھ کہا، تو ان دونوں میں سے کس پر ترجیح دی جائے گی؟ تو سوال جواب ہوگا کہ بھائی دوسرا جو سٹیٹمنٹ ہے مفسر والا اس کو ترجیح مان کر کے
پہلا جو اس نے قبلتو یا تزوجتو کہا اس کو بھی رد کر دیا جائے گا، اس کو بھی اسی معنی میں لیا جائے گا کہ اس سے بھی مراد یہی لے رہا تھا، اس کے نکاح کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے محکم، یہ وہ ہے جو نہایت درجہ واضح ہو اور اس میں نسخ کا بھی احتمال نہیں ہوتا۔ محکم وہ آیت ہوتی ہے جس کے اندر نہ نسخ ہو سکتی ہے نہ ہی اس کی تعویل ہو سکتی ہے، یہ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے۔ یہ آیت جیسی ہے اس کو ویسے ہی سمجھنا ہے، ویسے ہی رکھنا ہے۔ جیسے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم، ہر چیز کا جانتے ہیں۔ اب یہ جیسے ہے بس ویسے ہی ماننا ہے، کیسے جانتے ہیں کیا کیا ہے یہ سب سے آپ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، نہ اس کو نسخ کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کو اندر تعویل کی جا سکتی ہے اپنی مرضی سے۔ سلسلہ وحی کے بند ہو جانے کے بعد مفسر بھی اب محکم ہو گیا۔ اب چونکہ مفسر آیت بھی چونکہ اب وحی کے ختم ہونے کی وجہ سے نسخ تو ہو نہیں سکتا ہے اور تعویل تو ہم کر نہیں سکتے تھے، تو وہ بھی محکم کے اندر ہی شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق آیات اور وہ احکام جن کے ابدی اور دوامی ہونے کی صراحت موجود ہے محکم ہے۔ اسی طریقے اللہ تعالیٰ سے متعلق جتنی بھی آیتیں وہ ساری کی ساری آیتیں محکم کے اندر ہی آتی ہیں۔ محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مفسر اور محکم میں تعارض ہو تو محکم کو ترجیح دی جائے گی۔ اب پھر وہی سیکوینس، ظاہر اور نص میں ٹکراؤ ہوگا تو نص پر عمل ہوگا، نص اور مفسر میں ٹکراؤ ہوگا تو مفسر پر عمل ہوگا، مفسر اور محکم میں ٹکراؤ ہوگا تو محکم پر عمل ہوگا۔ جیسے وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہ مفسر ہے، تم میں سے کوئی جو عدل والے ہیں ان سے گواہی لو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ محدود فی القذف کی شہادت بھی توبہ کے بعد معتبر ہو، کیونکہ توبہ سے انسان فسق کے دائرے سے نکل آتا ہے۔ لیکن ایک اور آیت میں محدود فی القذف کے بارے میں ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ محکم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی بھی معتبر نہ ہوگی، چنانچہ اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ ترجیح ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ محدود فی القذف کہا جاتا ہے کہ جس پر کوئی کلیم لگ چکا ہو اس کے برا عمل ہونے کی وجہ سے، کورٹ میں یہ ثابت ہو گیا ہو کہ یہ واقعی میں انسان کے اوپر جرم ثابت ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی حد جاری ہو گیا، یا تو پنشمنٹ جاری ہو گیا یا پینلٹی جاری وغیرہ ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے محدود فی القذف۔ اب اس میں دقت کیا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جب انسان کے اوپر جرم ثابت ہو جائے، اس پر سزا بھی مل جائے، وہ توبہ بھی کر لے، تو اس کو پھر اسی جرم اس کو مجرم نہ مانا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ اسلامی اخلاق اور اسلامی جو شریعت کی جو حدود ہیں وہ ہے۔ لیکن ملٹری لاء کے اندر، قانونی کتاب کے اندر، ایک بار جب کسی آدمی کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں آیت یہی ہے کہ پھر اس کی جو شہادت ہے وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی، چونکہ اگرچہ وہ توبہ کر کے اللہ کی نظر میں ایک نیک بندہ بن چکا ہے، مگر وہ قانون میں اور ایک معاشرے کے لیے ابھی بھی اس کے اوپر وہ الزام باقی ہے کہ اس نے کبھی نہ کبھی تو یہ کیا تھا، تو اس کو یہ درجہ نہیں دیا جاتا ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے۔ تو ایک آیت ہے جو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی صحیح لوگ ہیں ان سے گواہی لے ان کو گواہ بنا لو۔ دوسری آیت کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں جن کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے، حد جاری ہوا ہے، ایسے لوگوں کی گواہی قبول مت کرو۔ تو اب سوال آتا ہے کہ بھائی پھر ان دونوں میں سے عمل کس پر ہو؟ تو کہا جائے گا کہ ان دونوں میں سے محکم جو آیت ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ محکم جو آیت ہے یعنی یہ کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر نہ تو نص کی گنجائش ہے نہ ہی تعویل گنجائش ہے، صاف کہا جا رہا ہے لا تقبلوا لهم شہادةً ابدا۔ ابداً کا جو لفظ ہے اس نے ایک ٹینیور سیٹ کر دیا کہ زندگی میں کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گواہی سب کی لی جا سکتی ہے، مگر جن کے اوپر آلریڈی جرم ثابت ہو چکا ہے کورٹ کے اندر قذف کا، ان کے اوپر جو ہے ان کی جو گواہی ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ آئیے تمرینی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ ظاہر کی تعریف کرو۔ ظاہر وہ لفظ ہے جس کے جو آتا کسی اور مقصد کے لیے ہو مگر اس سے حکم بھی ثابت ہوتا ہو۔ قرآن مجید سے کم اس کی 2 مثالیں بیان کرو۔ 2 مثالیں بیان، ایک تو مثال قرآن کے اندر ہی ہے آپ کی حل اللہ البیع وحرم الربا والی، اور دوسری آیت وہی ہوگی نا جس میں عربی
آیت یاد نہیں ہے مجھے، ترجمہ جو ہے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہیں، وہ جو آیت ہے۔ نص کی تعریف کرو۔ نص میں کیا ہوتا ہے؟ جس مقصد سے وہ آیت نازل ہوتی ہے وہ اور اس آیت سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اس کی 2 مثالیں وہی نماز پڑھنے جو اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ والی ہے وہ، اور دوسری مثال آپ کی کتاب میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ والی۔ اس آیت میں نص کیا ہے اور ظاہر کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں نص اور ظاہر کیا ہے؟ نص آپ کا ہو جائے گا ارکعوا، رکوع کرو، اس کے اندر کوئی تعویل نہیں اور کوئی بھی آپ کا نسخ والی بات بھی نہیں ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر اس میں ہو جائے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ راکعین جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے اور ہم کو کہا جا رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں بات آ گئی۔ مفسر کی تعریف کرو۔ مفسر کیا ہے؟ مفسر کہتے ہیں اس آیت کو جس کو اللہ خود شارح نے بیان کر دیا ہو، جب تک شارح قرآن کی آیت نازل وحی کا سلسلہ چل رہا تھا تب تک اس کے نسخ ہونے کی گنجائش باقی تھی، وحی کا سلسلہ جب منقطع ہوا تو اب یہ جو ہے نسخ کی گنجائش ختم ہو گئی اور تعویل تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی 2 مثالیں بیان کرو، تو 2 مثال وہی، ایک تو آپ کی ہو گئی میاں تجلدتن والی، اور اسی کے علاوہ اور بھی ہے ثلاثۃ قرون والی مثال لے لیجیے، 3 والا جو ہے۔ محکم کسے کہتے ہیں اور مثالوں سے واضح کرو۔ محکم وہ آیت ہوتا ہے جس کے اندر نہ نسخ کی گنجائش ہے نہ تعویل کی گنجائش ہے، یہ آیت جیسے آئی ہے ویسے ہی اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اس کو ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذات سے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب محکم کے اندر ہیں۔ چلیے